ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فیصل وسیم کے ساتھ رمضان میں پیش آنے والے ہاضمے کے مسائل کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی رمضان کے حوالے سے، اور خاص کر ایسیڈیٹی کی شکایت کا تذکرہ چل رہا تھا. تو ایسیڈیٹی تو ایک ایسی چیز ہے جو میرے خیال سے پورے سال بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور کافی زیادہ لوگوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی ایچ پائلورائی کے انفیکشن کے بارے میں، تو ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں عادات و اطوار کی، تو کافی سارے لوگوں میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر مرچ مسالوں کا زیادہ استعمال کیا زیادہ نقصان کی وجہ بنتا ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ دہی وغیرہ استعمال کرنا کم نقصان کا باعث بنتا ہے. اس میں ان چیزوں میں کچھ تو سچ ہے. دہی واقعی ریفلکس کو کم کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر قدرتی طور پہ بائی کاربونیٹ ہوتا ہے، تو وہ جی ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے تھے ٹھنڈا دودھ پی لیں، جی کیونکہ وہ اگین بائی کاربونیٹ کے پرنسپل پہ کام کرتا ہے. ہمارے یہاں کی غذا ایسی ہیں جس کے اندر یا تو گھی تیل بہت ہوتا ہے یا مرچیں بہت ہوتی ہیں. اس سے ریفلکس کا عمل بڑھتا ہے، اس سے ایسڈ سیکریشن باڈی میں بڑھتی ہے، اسٹمک کے اندر بڑھتی ہے. اور جس قسم کے کھانے ہم رمضان میں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جی، اگر گھی تیل مسالے والے وغیرہ. مرغن کھانے زیادہ کھائے جائیں گے تو تیزابیت زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ 3-4 چیزیں اور ہیں جس سے ریفلکس یا تیزابیت کا عمل بڑھتا ہے. پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اس کھانے اور سونے کے درمیان 2 گھنٹے سے کم کا اگر وقفہ ہو، کھانے کے بعد فوراً سو جانا، اس سے بڑھ جی جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم جسے 4 C's کہتے ہیں، چاکلیٹس، چیز، کافی یا سگریٹس، ان چاروں میں سے کسی چیز کا بھی زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں ایک ایسی انوائرمنٹ پیٹ کے اندر کریٹ کرتے ہیں جس سے ایسیڈیٹی اور ریفلکس کا عمل بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے نیند کے حوالے سے، کیا نیند کی کمی بھی اس مرض کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں کرتی ہے، لیکن نیند کی کمی عام طور پہ اس وقت ہوتی ہے جب لوگ یا تو ورک کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اسٹریسڈ ہوتے ہیں. جی. اور اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے قدرتی عمل باڈی کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر پیٹ کے اندر تیزاب زیادہ ایکسکریٹ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. یا یہ بہت دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ کیئر کی پریکٹس کے اندر مریض عموماً دیر سے آتے ہیں. تو ایسیڈیٹی کے معاملے میں اگر تاخیر کی جائے تو یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ کچھ کیسز کے اندر تو کافی سیریس ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسیڈیٹی اگر صرف ہلکے پھلکے سے سمٹمس پروڈیوس کر رہی ہے، کبھی کبھی جلن ہو گئی یا ایسی کوئی چیز ہو گئی، پھر تو چلیں اس کو دوائیوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس ایسیڈیٹی کو نہ کنٹرول کیا گیا تو وقت کے ساتھ یہ معدے میں سوزش پیدا کرتی ہے. وہ سوزش جو ہے وقت کے ساتھ پھر السر بنا سکتی ہے، زخم بنا سکتی ہے. اور وہ خدا نہ کرے السرز کے اندر پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کبھی السرز پھٹ سکتے ہیں. اور پھٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنت کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. وہ پھر جو جان کافی لیوا خطرناک. کنڈیشنز ہوتی ہیں. جی. تو اس کو اگنور کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا ان ادویات کا جو کہ درد رفع کرتی ہیں، یعنی پین کلرز کے حوالے سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ویسے تو دیکھا جائے تو سیلف میڈیکیشن تو ہونی ہی نہیں چاہیے. سیلف میڈیکیشن کو ہٹا کر بھی کچھ بیماریاں ایسی دیکھی گئی ہیں جس کے اندر پین کلرز کا طویل عرصے تک مستقل استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر آرتھرائٹس وغیرہ. جی. تو ایسی بیماریوں کے ساتھ جب آپ پین کلرز کا استعمال شروع کرواتے ہیں اور مریض کو اس قسم کے مسائل درپیش آ جائیں تو پھر کیا طریقہ کار تجویز کیا جاتا ہے؟ ان میں 2 ہمارے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. ایک تو چوائس یہ ہے کہ جس پین کلر کا ہم انتخاب کریں وہ پھر ایسا انتخاب کیا جائے جو کہ معدے کو کم از کم نقصان پہنچائے. اور ایسی ادویات موجود ہیں جی. جو کہ نارمل پین کلرز سے ذرا سے ہٹ کے ہوتی ہیں. وہ پین تو ریلیف کر دیتی ہیں اور معدے میں نقصان نہیں پہنچاتی ہیں. تو ایک طریقہ یہ کہ آپ انتخابی ان دوائیوں کا کریں جو کہ معدے کو نہ نقصان پائے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ وہی اسپیسیفک پین کلر دیا جائے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسیڈیٹی کے لیے دوائی بھی ساتھ دی جائے جو کہ جو پین کلر کے ساتھ ساتھ پیٹ کو اور معدے کو بھی کی حفاظت بھی کرتی رہے ساتھ ساتھ. تو اس کا پھر ایٹ دا سیم ٹائم پرسکرائب کرنا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر ہم دوسرے مسائل کی طرف آئیں تو ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ نظر آتا ہے اور خاص کر مڈل ایجڈ لوگوں میں زیادہ نظر آنے لگا ہے وہ ہے گیسز کی پرابلم. اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے یا کون سی ایسی وجوہات ہیں جو یہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے
اور کافی لوگوں کے اندر تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مطلب ڈکاریں وغیرہ ان کو خاصی زیادہ رات کے اوقات میں. پھر یہ ہے کہ جسم میں اگر کہیں دبایا وغیرہ جائے، جیسے بچے وغیرہ دباتے ہیں، تو اس دوران بہت زیادہ ان کو یہ شکایت بڑھ جاتی ہے. تو کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ گیسز کا پیٹ کے اندر پیدا ہونا ایک بہت ہی قدرتی عمل ہے. ہاضمے کا ایک نیچرل پروسیس ہے، گیس ریلیز ہوتی ہے. جی. وہ عام طور پہ یا تو پخانے کے راستے سے یا منہ کے ذریعے ڈکار کے راستے سے نکل جاتی ہے. یہ قدرتی عمل ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے. کچھ کھانے ہیں جس کو عام طور پہ بادی کھانے لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر گوبھی ہے، کئی پھل ہیں، ٹماٹر ہیں، چنے کی دال ہے فار ایگزامپل. یہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ قدرتی طور پہ جب ان کا ڈائجیشن ہوتا ہے پیٹ کے اندر تو گیس زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اور مجھ سے بھی پیشنٹس یہ کہتے ہیں کہ کسی جسم کے حصے کو دبائیں تو گیس کا خارج ہونا ہوتا ہے، یہ بالکل اس میں کوئی سائنٹیفک بیسز نہیں ہے. اور یہ عام طور پہ اعصابی کمزوری یا ہائپر سینسٹیوٹی کی پیشنٹ کے اندر علامت ہوتی ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی کوئی طریقہ ہے نہیں کہ یہ ہو کہ ایسا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ان مریضوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے غذا کے انتخاب کی، تو ان لوگوں کو کھانے پینے میں کس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے یا اس میں کمی واقع ہو؟ اس میں بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس خود نوٹ کریں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کو گیس یا تیزابیت ہوتی ہے. یہ ایک جنرل رول نہیں ہے. کچھ لوگ فار ایگزامپل گوبھی کھا سکتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن کچھ پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب میں یہ جب بھی کھاتی ہوں مجھے ہوتا ہے. تو آپ کو خود ایز اے پیشنٹ یہ نوٹ کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں جو آپ کے ساتھ اگری نہیں کرتی ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز نوٹ کی تو اس کو چھوڑ دیں. جنرلی جو چیزیں یہ پروڈیوس کر سکتی ہیں اس میں یہی ہیں کہ گوبھی ہیں، مٹر ہیں، چنے کی دالیں ہیں. کچھ لوگوں کو میدے سے ہوتا ہے، فار ایگزامپل نان یا تندوری روٹی سے. تو جو چیزیں نوٹ کر رہے ہیں پیشنٹس ان کو روک لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو اکثر و بیشتر سامنے آتا ہے، یہ تھوڑا سا بزرگوں کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے، کانسٹیپیشن کی شکایت. بے شمار لوگ اسفغول وغیرہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان شکایت میں، یعنی گھریلو طور پر بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے کئی لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی اس مسئلے کی بنیاد پر آتے ہیں. کانسٹیپیشن اتنی عام کیوں ہے، اور خاص کر اس پرٹیکولر ایج گروپ یا ایڈوانسڈ ایج گروپ کے اندر کیوں نظر آتی ہے؟ کانسٹیپیشن واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت کامن ہے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ لوگ کانسٹیپیشن یا قبض بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں. سائنٹیفکلی یا میڈیکلی اگر آپ دیکھیں تو قبض یا کانسٹیپیشن کا مطلب یہی ہے کہ کسی کو روز کے روز پخانہ نہ ہو رہا ہو یا سخت ہو رہا ہو، بس صرف یہ دو چیزیں ہیں. لیکن لوگوں کو کئی جو بھی اسٹول کی کوئی پرابلم ہوتی ہے جنرلی سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ مجھے قبض ہے. رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ کیونکہ پانی بہت امپورٹنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارا اسٹول سافٹ کرتی ہے، جس میں پخانے کے اندر پھر ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے جب پانی کا کم استعمال ہوتا ہے تو آنتوں کے اندر پخانا سخت ہوتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، جس سے پخانا سخت ہوتا ہے. اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسفغول جیسے آپ نے فرمایا، دوسری بھی کئی ادویات ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے جی جس سے اسٹول سافٹ ہوتا ہے. اولڈ ایج میں اس لیے یہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آنتیں جو ہوتی ہیں ان کی پھر تھوڑی سستی ہو جاتی ہے، ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور آنتوں کی موومنٹ سے ہی اسٹول آگے بڑھتا ہے اور الٹیمیٹلی پخانا ہوتا ہے. تو آنتوں کی حرکت جب بھی کمزور ہوگی، جیسے اولڈ ایج میں آپ فرما رہے ہیں، تو یہ قبض کی وجہ بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اولڈ ایج میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ عام طور پہ بیڈ پہ ہی ہوتے ہیں، ان کی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی اور آنتوں کی ایکٹیویٹی کا بہت گہرا لنک ہے. وہ لوگ جو کہ فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے عام طور پہ قبض نہیں ہوتا، لیکن وہ پیشنٹس جو کہ عام طور پہ بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، جن کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوتی ہے، وہ پھر قبض کا شکار ہو جاتے ہیں. اشرف صاحب، اسی طرح سے ہائی پروٹین ڈائٹ کے ساتھ بھی جیسے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا نام گوشت، جی، یعنی گوشت کے علاوہ وہ اور کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ کھانے میں کوئی اور چیز ہوگی، یعنی سبزیاں، دالیں وغیرہ یہ بہت کم استعمال کی جاتی ہیں. تو اس قسم کی غذا کا انتخاب بھی کیا کانسٹیپیشن کی شکایت میں اہمیت کا حامل ہے؟ کانسٹیپیشن کے لیے بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہائی پروٹین ڈائٹ جو لوگ اکثر باڈی بلڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر ویٹ لوز کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے باڈی کے لیے. قبض کا جہاں تک تعلق ہے، جی اسٹول کے لیے بہت ضروری ہے کہ آنت کو فائبر دیا جائے. وہ فائبر ہمیں ملتا ہے فروٹ سے، سبزیوں سے، جیسے آپ نے فرمایا دالوں سے. اب اگر یہ چیز نہیں ملتی اور صرف گوشت ملتا ہے زیادہ تر جیسے لوگ کھاتے ہیں،
تو اس کے اندر ہوگا یہ کہ وہ فائبر نہیں ملے گا باڈی کو. جب تک فائبر ملتا ہے باڈی کو تو وہ آنت کے اندر واٹر سوک کرتی ہے اور اسٹول سافٹس بنتے ہیں. جب فائبر ہی نہیں ہوگا تو پھر قبض کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر رمضان اور ہاضمے کے مسائل کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.